اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے۔ 21ویں روزے اور 21ویں پارے کی خلاصے اور اہم نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں 5 حصے ہیں۔ سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ، سورہ روم مکمل اور سورہ لقمان مکمل صورت، سورہ سجدہ مکمل صورت اور سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں 4 اہم باتوں کا تذکرہ ہے۔ تلاوت اور نماز کا حکم بیان کیا گیا، نماز کی فضیلت کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، معاندین اور ان کی ہٹ درمیوں کا ذکر ہے، اور چوتھی بات دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ ہے۔ دوسرا حصہ سورہ روم میں ہے اور اس میں 2 اہم باتیں ہیں، 2 پیشن گوئیاں کی گئیں۔ پہلی پیشن گوئی 9 سال کے اندر اندر روم کے اہل کتاب یعنی عیسائی ایران کے بت پرست لوگوں کو شکست دیں گے، اور یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ دوسری پیشن گوئی اسی عرصہ میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے، اور یہ بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ دوسری بات توحید کے ضمن میں اللہ کی عظمت کی 7 نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ اشیاء کو اضداد سے پیدا کرنا، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، انسان کی پیدائش مٹی سے ہے۔ تیسری چیز زوجین کی محبت اور ان کی خلقت کا تذکرہ ہے۔ چوتھی چیز زمین و آسمان کی پیدائش، اور 5ویں چیز یہ کہ رات اور دن کی نیند اور دن کو روزگار کی تلاش کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور چھٹی چیز یہ بجلی کی چمک، بارش اور اس سے غلے کی پیداوار، اور 7ویں چیز زمین اور آسمان کے مستحکم نظام کا تذکرہ ہے۔ اس پارے کا تیسرا حصہ سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان میں 3 اہم باتیں یہ ہیں۔ توحید کا بیان ہے کہ اللہ کی قدرت کے 4 دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ بغیر ستون کے آسمانوں کا بنانا، مضبوط اور محکم پہاڑ زمین میں گاڑ دینا، تیسری دلیل رینگنے والے مویشی اور حشرات، اور چوتھی چیز جو ہے برسنے والی بارش۔ یہ 4 دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کے اوپر۔ سورہ لقمان کا دوسرا حصہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو وصیتیں ہیں۔ 5 اہم وصیتوں کا تذکرہ ہے۔ شرک نہ کرنا کبھی بھی اللہ کے ساتھ۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں سامنے لے آئے گا۔ تیسری چیز نماز، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور آزمائش میں صبر کرنے کی وصیت کی ہے۔ چوتھی چیز عاجزی اختیار کرو، تکبر سے بچو، اور 5ویں چیز یہ فرمائی کہ معتدل چلو اور مناسب آواز میں بات کرو، نہ بہت اونچی کہ گدھے کی طرح ہو اور نہ ہی بالکل ہلکی اور دھیمی ہو۔ اور تیسرا اہم نقطہ جو سورہ لقمان میں ہے، توحید کے ضمن میں یہ بتایا گیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، کہ بارش کہاں اور کتنی برسے گی، قیامت کب آئے گی، پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہوگا، اور
موت کب اور کہاں آئے گی اور انسان کل کیا کرے گا۔ اس پارے کا چوتھا حصہ سورہ سجدہ ہے اور سورہ سجدہ میں 4 اہم باتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی بات قرآن کریم کی عظمت، دوسری بات توحید کا بیان ہے، آسمان اور زمین کا خالق وہی ہے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، پانی کے ایک قطرے سے مختلف مراحل طے کرانے کے بعد انسان کو وجود میں لاتا ہے اور وجود بخشتا ہے، اور پھر اسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا بناتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور تیسری چیز یہ قیامت کا بیان ہے کہ مجرم اس دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں ایک اور مہلت مل جائے، اور مومنی جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کرتے ہیں، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں کوئی نہیں جانتا، کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں نہیں دیکھیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے اس صورت میں رسالت کا بیان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا تذکرہ بھی ہے۔ اور اس پارے کا 5واں حصہ سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ ہے کہ جس میں 2 اہم باتیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں 3 غلط خیالات کی تردید کی گئی ہے۔ ایک ان کا خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، اور بتایا گیا کہ دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، کوئی دوسری چیز گنجائش نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز کلمات زہار کے کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے حلال ہو جائے گی، البتہ یہ زہار کہنا درست نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے منہ بولا بیٹا شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، جبکہ زمانہ جاہلیت میں اس کو حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا۔ اور دوسری بات جو ہے اس سورے میں 2 غزووں کا تذکرہ ہے، غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا ذکر موجود ہے۔ یہ اس پارے کے اہم نکات اور خلاصہ تھا۔ اور اس بارے میں جو ہم پیغامات لے سکتے ہیں اپنی زندگی کے لیے وہ یہ کہ دنیا کی زندگی تو محض جی بہلانے اور کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، اور حقیقی زندگی آخرت کی ہی زندگی ہے۔ اور دوسری بات دین کو کامل اجرا کرو اور اس میں سے بعض چیزوں کا انتخاب نہ کرو اور گروہوں میں نہ پڑ جاؤ۔ تیسرا اہم نقطہ سود سے حاصل کیا گیا فائدہ جھوٹا اور ظاہری برکت ہے، لیکن زکوٰۃ اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے رزق میں واقعی برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور چوتھا نقطہ اور اہم پیغام یہ ہے کہ گناہوں کے مرتکب ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کی مصیبتیں اور بلائیں تمہیں دنیا میں پیش آئیں گی کہ شاید تم باز آ جاؤ۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ انسانوں کو متوجہ کرتا ہے تاکہ وہ باز آ جائے۔ 5واں اہم پیغام یہ ہے کہ بعض لوگ بیہودہ اور فساد پھیلانے والی چیزوں کو تیار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے ہٹائیں اور احکام میں الہی کا مذاق اڑائیں۔ اور چھٹا اہم پیغام اور اہم نقطہ یہ کہ نماز قائم کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو اور سختیوں کے مقابلے میں صبر کرو۔ یہ معاملات عزم راسخ کی علامت ہیں۔ اور 7واں اہم نقطہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کا حساب بڑا دقیق ہے، تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، حتیٰ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی یا کوئی مخفی کام ہی کیوں نہ ہو۔ اور 8واں اہم نقطہ یہ کہ لوگوں سے غرور اور تکبر سے رخ نہ پھیرا کرو اور زمین پر اکڑ کر
نہ چلا کرو کہ خدا تعالی اترانے والوں کو جو خود پسند ہیں ان کو دوست نہیں رکھتا۔ اور آخری نواں پیغام یہ ہے کہ ایسا نہ بنو کہ رفاہ اور آرام دہ زندگی میں خوش رہو اور اس میں مگن رہو، اور جب تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر مشکلات اور مصیبتیں آئیں تو نا امید ہو جاؤ، ایسے نہ ہونا۔ تو اس پارے کے یہ اہم نکات بھی بیان کیے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کے ان اہم پیغامات اور نکات کے اوپر توجہ کریں اور اپنی زندگی میں قرآن معارف کو حصہ بنیں اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔